بیٹے تو بندے کی طاقت ہوتے ہیں اور اس کا بیٹا چھن گیا تھا۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، طاقت ہوتے ہیں، بندے کا مان ہوتے ہیں۔ مل جائے تو بندہ دگنا ہو جاتا ہے اور نہ ملے تو ادھورا پن ذات کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ اس کا بھی بیٹا چھن گیا تھا اور وہ ادھورا ہو گیا تھا۔ راتوں کو اٹھ کے روتا تھا، کسے دیار نہ بچھڑے۔ خاتون سعدی نے میکے جانے کا ارادہ کیا، خیال تھا کہ کچھ دن اپنے گھر والوں کے ہمراہ بتائے گی۔ 8 برس کے بچے کو ساتھ لیا اور اپنے قبیلے میں جا پہنچی۔ ہر دن عید کا دن اور رات شب برات تھی، لیکن بنو قیس نے رات میں چڑھائی کر دی۔ اس کا بیٹا بھی اغوا ہو گیا۔ ممتا روتی رہی لیکن حادثہ ہو چکا تھا۔ باپ کو خبر ہوئی تو ہر طرف ڈھونڈ چھوڑا لیکن بیکار۔ دل کا غم نوحہ بن کے لبوں سے بہ نکلا، بقیت علی زید ولم ادری ما فعل، احی فیرجی متی دونہ اللجلی۔ میں نے زید پہ گریہ وزاری کی لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا ہو گیا۔ آیا زندہ ہے جس کی امید رکھی جائے یا اسے موت آ گئی؟ جی ہاں، زید کے والد کے مرثیے عربی ادب کا مستقل حصہ بن گئے۔ بیٹا عکاظ کے بازار میں جا بکا اور بکتے بکتے مکے میں جا پہنچا۔ باپ کا دل سورج کے ساتھ طلوع ہو جاتا کہ کہیں سے زید آ جائے۔ سورج غروب ہوتا تو حارثہ کا دل بھی غروب ہو جاتا کہ آج بھی زید نہ آیا۔ تذکرینہ الشمس عند طلوعہا وتعرض ذکرہ اذا قارب الطفل۔ سورج اپنے طلوع ہونے کے وقت اس کو یاد دلاتا ہے اور جب غروب کا وقت قریب آ جاتا تو اس کی یاد کو پھر تازہ کر دیتا۔ زمانے بیت گئے، مایوسی نے امید کے چراغ بھی بجھا دیے۔ ٹوٹی امیدوں نے مایوسی کو جنم دیا تو اداسی در و دیوار میں اتر آئی۔ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اسے اب قبیلے بھر کی گلیاں اپنے ساتھ اداس لگتی، دیواریں نوحے پڑتی سنائی دیتی اور ہر مٹھیر مرثیہ کھا۔ حادثہ کے شعر اب امید کے بجائے نا امیدی کی تصویر تھے۔ حیاتی اتاتی علی منتی وکل امر نفان وہن کر رہ اللسلی۔ یا مجھ پر موت آ جائے، ہر آدمی فانی ہے اگرچہ سراب امید اسے دھوکا دے۔ واؤسی بھی قیسن وعمرن کلیہما واؤسی یزید ثم من بعدہ جبلی۔ میں قیس اور عمر دونوں کو اس کے جستجو کی وصیت کرتا ہوں اور یزید کو پھر ان کے بعد جبل کو بھی وصیت کرتا ہوں۔ ہاں، وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہا تھا کہ بھائی کی تلاش نہ چھوڑنا۔ شاید اس کی روح کو زید کی ضرورت تھی کہ مرنے کے بعد بھی قبر پر آ ہی جائے۔ لیکن ایک روز سورج کی کرن خوشی کا پیغام لائے۔ زید زندہ بھی ہے اور مامون بھی، لیکن مکہ میں کسی کا غلام ہے۔ دل بیٹھ سا گیا کہ نازو پالا جگر کا ٹکڑا، دل کی دھڑکن اب غلام ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ باپ کی محبت کا اندازہ کوئی باپ ہی کر سکتا ہے۔ یار یہ بندے کی طاقت ہوتے ہیں، قوت ہوتے ہیں، مرد کا اکیلا پن ختم کرتے ہیں بیٹے۔ حارثہ کے دل میں ہزار خیال آئے اور آ کے چلے گئے۔ میرا زید کس کس مشکل سے گزر رہا ہوگا۔ غلام کی راتیں اور دن کیا ہوتے ہیں وہ بہت بہتر جانتا تھا، سو دل ڈوب رہا تھا۔ خوشی اور غم نے مل کر اس کے دل میں عجیب اداس کو سو قضا بنا دی تھی۔ بھیگتی آنکھوں سے باپ نے خبر سنی اور رخت صبر باندھ لیا۔ اس کی منزل مکہ تھی اور ساتھ بھیج مال و دولت۔ دل کی دھڑکن ہر منزل پر تیز ہو رہی تھی۔ تیرے ہجر میں اے فیموزہ آنکھیں یوسف، کتنی آنکھیں ہیں کہ یعقوب ہوئی جاتی ہیں۔ بس دل کی تسلی کو ایک ہی بات اچھی تھی کہ سنا تھا جس بندے کا زید غلام ہے وہ مکے کا شریف ترین آدمی ہے۔ ہاں، کہنے والے نے ایسا ہی کہا تھا، بلکہ اس نے تو یہ خبر بھی دی تھی کہ اس کو مکہ میں صادق اور امین کہتے ہیں۔ خبر میں امید ہی امید تھی، امید کی لو جاگا غمِ دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آنکھیں، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر۔ ہاں، مقدر چمکتا دکھائی دیا جب سورج کی کرنیں مکہ کے پہاڑوں کے بیچ بیچ سے چھن کے باہر نکلی۔
حارثہ کی بےتاب ہو کے سب سے آگے تھا۔ مکہ آ گیا، ہونٹوں پر مناجات، آنکھوں میں امید کے روشن چراغ۔ تلاش کر کے پوچھ تاچھ کے بعد محمد کے حضور پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جناب، سنا ہے آپ دیالو ہیں، مکے کے سرداروں کی اولاد ہیں، امین ہے، اور ایک امانت آپ کے پاس پہنچی ہے۔ ہاں، میرا دل آپ کے پاس ہے، جگر کا ٹکڑا کھو گیا ہے۔ کمی کا ہے کہ آپ کو، ہم امید سے آئے ہیں، اور ہاں مال بھی بہت لائے ہیں، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، ہمیں ہمارا چاہت دے دیں۔ بہت دن ہوئے بچھڑے، دل ترسا، راتیں ناگن بنی کٹتی رہی، ہر ہمت ختم ہوئی، آنکھیں برس رہی تھی اور ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ ان کو کیا خبر کہ کس کے حضور کھڑے تھے۔ زمانے بھر کی رحمت ایک شخص کے لبوں میں سمٹ آئی۔ میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو لے جائیے، اور ہاں اگر چلا جائے تو مال بھی آپ کا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ حارثہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی۔ خبر ملی تھی کہ مکے کے شریف ترین آدمی ہیں، لیکن ایسی شرافت کی گمان میں بھی نہ تھی۔ رہا زید، تو اس بات میں بھلا کیا شبہ تھا کہ کوئی پل میں وہ زید کو لے کر واپس ہوں گے۔ جہاں بے چین ساتھی اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب زید آئے اور ان کو خبر ملی کہ ان کے والد آئے، اور معاملہ ان کی مرضی پر ہے، کہ نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ باپ نے زید کو دیکھا، بازو پھیلے اور سب کچھ ان میں سمٹ گیا۔ آنسوؤں کی زبان کے فساد آج حارثہ کے مرثیوں اور نوحوں سے کہیں بڑھ گئے تھے۔ ساون برس رہا تھا، بن بادل برسات تھی، برسوں کی پیاس پل بھر کے ملن نے بجھا دی۔ زید سے پوچھا گیا کہ میاں کیا ارادے ہیں؟ زید نے اپنے آقا کی طرف دیکھا، نظریں جھکا لی۔ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ میں واپس نہیں جاؤں گا۔ باپ نے غم سے بس یہی کہا کہ زید تو غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ ابا، انہوں نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ ہاں ابا، اب کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، اب نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی کریم کی ہماری جانیں ان کی حرمت پر قربان، ہمارے بچے بھی ان کی عزت پر قربان۔ مسکرا دیے، زید کو پاس بلایا، ہاتھ تھاما اور بیت اللہ کی طرف لے چلے، اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، زید آج سے غلام نہیں، میرا بیٹا ہے، میرا وارث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔